یہ جتنے سادات کو آج تکلیف ہو جاتی ہے، اگر کوئی تم میں سے یہ سمجھے نا کہ ہم ان کے میرٹ پہ پورا اتر جائیں، روافض بھی ہمیں محب اہل بیت مان لیں، تو آپ کبھی نہیں اتر سکتے اس وقت تک جب تک کہ جہنمی نہ بنے۔ یہ ہمارے یہاں ائمہ نے لکھا۔ روافض نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مانگ لینا، دعویٰ کرنا کہ یہ میرا ہے، بس یہی کافی تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی کر لیں آگے سے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ روافض نے کہا انہیں چادر تطہیر حاصل ہے، اور صدیق اکبر کو چادر تطہیر حاصل نہیں ہے، اور چادر تطہیر کا مطلب معصوم ہونا ہے، اور معصوم غلطی نہیں کرتا۔ تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دعویٰ تو اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ ایک ہے تطہیر کا معنی روافض کے ہاں معصوم ہونا، کہ ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں، اور دوسرا ہے تطہیر کا معنی اہل سنت کے نزدیک کہ غلطی کا امکان تو ہے لیکن رب نے حفاظت فرما دی ہے۔ ایک ہے تطہیر کا معنی روافض کے ہاں معصوم ہونا، کہ ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں، اور دوسرا ہے تطہیر کا معنی اہل سنت کے نزدیک کہ غلطی کا امکان تو ہے لیکن رب نے حفاظت فرما دی ہے۔ یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ موصوف ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب اپنے جلال دکھا رہے ہیں، اور وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہوئے وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ وہ خطا پر تھی، جب وہ فدق مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، معصوم الخطا نہیں تھی۔ فدق مانگنا ان کا خطا تھی، جب وہ مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، اور جب حضرت بکر نے آگے سے ان کو حدیث سنائی تو پھر انہوں نے اپنا جو ہے نا سر تسلیم خم کر لیا، لہٰذا ان کو معصوم الخطا کہنا بھی غلط ہے، چونکہ وہ فدق مانگنا ہی ان کا خطا تھا۔ اب پوچھتا ہوں کہ اس بندے نے کیٹاگوریکلی دو ٹوک نام لے کے مخدومہ کائنات پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ان کی شان میں گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، اور ان کو کہا یہ ان کی خطا تھی۔ میں ایک بات کرتا ہوں، اہل سنت سے اس وقت مخاطب ہوں، میں اگر میں یہ بات کہوں کہ بی بی کو فدق نہ دینا حضرت ابو بکر کی خطا ہے تو سارے ملا ملوانے میرے پیچھے لگ جائیں گے، فتوے شروع ہو جائیں گے، میں رافضی ہو گیا، میں گستاخ ہو گیا، میں بے ادب ہو گیا، اس کو اوپر ایف آئی آر کٹواؤ، اس کے پروگرام بند کرواؤ، اس کو سنیت سے نکالو، اس نے ابو بکر کی گستاخی کر دی، بے ادبی کر دی۔ بھائی اگر یہ بات میں کہوں کہ وہ خطا پہ تھے تو میں ابو بکر کا گستاخ بن جاؤں، تو یہ بندہ آن دی ریکارڈ ہے، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، ہر جگہ پہ اس کا کلپ وائرل ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ یہ بندہ کہہ رہے ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ خطا پر تھی۔ اب مجھے بتائیں اب کدھر چلے گئے وہ خواجہ سرا جو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے خود کو اہل سنت کہہ کے اور خود کو بہت بڑے سکالر ہونے کے جو کلیم کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، آج مجھے وہ نظر نہیں آ رہے۔ وہ جو اس وقت سیفی علی خان کے خلاف نکلے تھے، آج اس جلالی کے خلاف کیوں کسی کا بیان نہیں آ رہا؟ اس کا مطلب ہے کوئی صحابہ کے خلاف بات نام لے کے کرے بھی نہ تو آپ کی غیرت میں جوش آ جائے، آپ باہر نکل آ جائیں، آپ اس کو کہیں یہ گستاخ ہو گیا، یہ بے ادب ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوائیں،
تو اہل بیت کی شان پہ کوئی جو مرضی بھونکتا رہے اس کو کھلی چھٹی ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کو لگام ڈالنے والا نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ادارے کدھر ہیں؟ آج پاکستان کے ادارے کدھر ہیں؟ پاکستان کی عدلیہ کدھر ہے؟ آج پاکستان کی حکومت کدھر ہے؟ آج پیران اعظام کدھر ہیں؟ آج سادات کدھر ہیں؟ آج علماء کدھر ہیں؟ وہ رافضیت کے شیعت کے فتوے لگانے والے کدھر ہیں؟ آج سنیت کے ٹھیکیدار کدھر ہیں؟ میں آج سادات سے مخاطب ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، میں کبھی یہ بندہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کو کھلا سرعام 2 گھنٹے ان کو کافر کہتا ہے، ان کو مشرک کہتا ہے، اور آج تو اس نے انتہا کر دی، اب آپ کی دادی اس کو سرعام کھلا ان کو خطا پہ کہہ رہے، وہ بدبخت ان کو خطا پہ کہہ رہے جن کی تعظیم کے لیے تاجدار کائنات کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کہہ رہے کہ وہ خطا پہ تھی، وہ کہتے ہیں لانتی بکواس کرتا ہے، کہتا ہے جب وہ حق مانگ رہی تھی، فتح مانگ رہی تھی تو خطا پہ تھی، تو معصومن خطا کیسے ہو گئی؟ کسی امام اہل سنت نے آج تک یہ جملہ نہیں کہا جو یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ آپ بخاری کو پڑھے، مسلم کو پڑھے، ابو داؤد کو پڑھے، نسائی کو پڑھے، ترمذی کو پڑھے، ابن ماجہ کو پڑھے، حاکم کو پڑھے، قسطلانی کو پڑھے، اب اسقلانی کو پڑھے، سیوطی کو پڑھے، بہقی کو پڑھے، طبرانی کو پڑھے، قاضی یاز کو پڑھے، ابن حجر مکی کو پڑھے، علوسی کو پڑھے، شیخ اسماعیل حقی کو پڑھے، فخر الدین رازی کو پڑھے، جلال الدین سیوطی کو پڑھے، ابن ابی حاتم کو پڑھے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھے، امامۃ الدین ابن کثیر کو پڑھے، علامہ وحید الزمان کو پڑھے، علامہ ابن تیمیہ کو پڑھے، امام مالک کو پڑھے، امام شافعی کو پڑھے، امام محمد بن حنبل کو پڑھے، امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھے، ابو یوسف کو پڑھے، بنوری کو پڑھے، کسی بھی گھر کا کوئی محدث پڑھے، کوئی امام پڑھ لے، کسی ایک شخص نے بھی آج تک یہ جملہ نہیں کہا جو یہ بدبخت لعنتی کہہ رہا ہے۔ کسی شخصیت نے آج تک پاک بی بی کی شان میں اس طرح کا جملہ نہیں کہا، اس طرح کی گستاخی اور بے ادبی نہیں کی جو یہ کر رہا ہے۔ اس صحیح بخاری میں اور ان صاحب نے ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری نے حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے جو روایت نقل کی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ 2 روایتیں فدق کے حوالے سے انہوں نے نقل کی ہیں، اور ابھی میں ایک روایت آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 166 ہے، یہ کتاب الجہاد والسیر ہے، اور حدیث نمبر 333 میں حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا ابو بکر صدیق سے حضرت کا ترکہ مانگنے لگی، یعنی اپنا حصہ اس ترکے میں سے دلایا جائے، یعنی ان مالوں میں سے جو اللہ نے بن لڑے بھڑے آپ کو دلا دیے، جیسے فدق وغیرہ۔ یہاں پر ذہن میں رہنا چاہیے کہ شاید حاشیے میں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ مصنف کے ذہن میں، ترجمہ کرنے والے کے ذہن میں فدق کے علاوہ اور بھی کچھ ہوں گے اموال جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ابو بکر نے یہ جواب دیا، میں کیوں کر تمہارا حصہ تقسیم کر سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں، میں کیوں کر تمہارا حصہ تقسیم کر سکتا ہوں، یہ بریکٹ میں ہے اور یہ اصلی عبارت میں نہیں ہے۔ حضرت نے تو فرمایا ہے ہم پیغمبر لوگوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ زہرا غصے ہوئی اور انہوں نے ابو بکر صدیق سے ترک ملاقات کی اور وفات تک ان سے نہ ملی۔ وہ حضرت کی وفات کے بعد 6 مہینے تو زندہ رہی۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ سیدہ زہرا ان پر ناراض تھی یا نہیں، اور سیدہ زہرا کا ناراض اس حد تک رہنا کہ مرتے دم تک ان سے بات نہ کرنا، جبکہ رسول خدا نے کہا الفاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ یہی روایت فاطمہ میرا حصہ ہے اسی صحیح بخاری میں ہمیں مل جاتی ہے، اور وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 208 ہے، یہی کتاب المناقب میں یہ رسول خدا کا فرمان دیکھ لیجئے کہ رسول خدا فرماتے ہیں ان رسول اللہ قال فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔
فرمایا فاطمہ میرا ایک ٹکڑا جگر گوشہ ہے، جو شخص اس کو ناحق غصہ دلائے اس نے مجھ کو غصہ دلایا۔ تو ہم ام السیر سیرت حلبیہ میں امام علی ابن برہان الدین حلبی لکھتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ ابو بکر کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے فدق دے تو ابو بکر نے فدق کی تحریر لکھ دی۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فدق کی جائیداد کے متعلق حضرت فاطمہ کے لیے تحریر لکھ دی تھی۔ اسی وقت حضرت عمر تشریف لائے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا میں نے فاطمہ کے لیے ان کے والد مکرم کی میراث کے سلسلے میں تحریر لکھ دی ہے۔ فاروق اعظم نے کہا پھر آپ مسلمانوں کی ضروریات پر کہاں سے خرچ کریں گے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب آپ کے ساتھ برسرے جنگ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے وہ تحریر لے کر پھاڑ دی۔ سیرت حلبیہ اردو 533 صفحہ نمبر جلد نمبر 6 نصف آخر۔ اور مودت میں اور ان کے ساتھ تمسک اور اعتصام میں کوئی کمی نہ کرنا، برباد ہو جاؤ گے۔ فرمایا ولا تقصروا عنہما، ان کی شان میں قصر نہ کرنا، ان کی محبت و مودت میں کوئی کمی نہ کرنا۔ اب یہ جو لفظ آقا نے فرمایا ولا تقصروا عنہما فتہلکوا، ہلاک ہو جائے ہوئے، ولا تعلموہم فانہم اعلم منکم، اور انہیں سمجھانا نہیں، وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہیں، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، وہ قرآن کی حقیقی معرفت رکھنے والے ہیں۔ یہ جو الفاظ آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا تقصروا عنہما، اس کا معنی ذرا سمجھ لیں۔ قصر کا لفظ، قصر اور قصر ہر شے میں ایک چیز ہوتی ہے طول، لمبا، اور چھوٹا کر دیں تو اس کو کہتے ہیں قصر، بڑھا دیں تو کہتے ہیں طول، چھوٹا کر دیں تو کہتے ہیں قصر۔ فرمایا قرآن اور میری اہل بیت کے بارے میں قصر نہ کرنا، ان کی شان، ان کی قدر و منزلت، ان سے تمسک، ان سے تعلق، ان کی محبت، ان کی مودت اور ان کے ساتھ وفاداری، اس میں قصر نہ کرنا، کمی نہ کرنا۔ اب یہ کمی قصر کیا ہے بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے آپ، جس طرح نماز قصر ہوتی ہے، آپ ظہر اور عصر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، جب سفر میں جاتے ہیں تو نماز قصر ہو جاتی ہے، 4 کی 2 ہو جاتی ہے، یعنی کم ہو جاتی ہیں۔ جس طرح اللہ نے اپنی نماز سفر میں کم کرنا گوارا کر لی، سفر میں میری نماز کے فرض کم کر لو، آدھے کر لو، میں خوش ہوں، قبول کر لوں گا۔ آقا نے اپنی اہل بیت کی شان اور محبت اور مودت میں قصر گوارا نہیں کی، فرمایا میری اہل بیت کی شان میں قصر نہ کرنا۔ یہ حدیث کے لفظ کا معنی سمجھا رہا ہوں، لغت بتا رہا ہوں، اور اسی قصر سے لفظ ہے باب تفعیل میں تقصیر۔ تقصیر کہتے ہیں گناہ کرنا، خطا کرنا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ولا تقصروا، میری اہل بیت کی محبت، میری اہل بیت کی قدر و منزلت، میری اہل بیت کا مقام و مرتبہ، میری اہل بیت کی عظمت و مکانت جب اس کی بات آئے تو تقصیر نہ کرنا، کہیں خطا نہ کر جاؤ، اسے بڑھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، کم نہ ہونے دو، کم نہ ہونے دو۔ محمد بعد رسول، عورتوں کی پیشوا، شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام علیہ، ان کے دور میں ایک کام ہوا، اس کو کہتے ہیں فدق۔ کبھی فدق کو نہ بھولنا، کبھی اسلام کے دروازے سے نہیں بھٹکو گے۔ یاد رکھنا فدق کی مالکہ کی چوکھٹ پر سجدہ ریز رہنا، فدق کے چوروں سے بچ کے رہنا۔